إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما۔ تفسیر القرآن کے سبق میں آج انشاءاللہ سورۃ النساء کا رکوع نمبر 17 پڑھنا ہے ہم نے۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ ہم پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ ولولا فضل اللہ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل، علیکہ آپ پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لہمت تو یقیناً ارادہ کر لیا تھا، طائفتن ایک گروہ نے، ایک جماعت نے، منہم ان میں سے، ان یضلوک کہ وہ سب آپ کو گمراہ کر دیں۔ کون سی جماعت؟ جو پچھلے رکوع میں ہم نے پڑھا ایک واقعہ، ایک منافق نے جو چوری کی تھی اور اس کا پورا قبیلہ مل کر اس کی سپورٹ کے لیے کھڑا ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنے حق میں فیصلہ کرانا چاہتا تھا۔ وما یضلون، اور حالانکہ نہیں وہ سب گمراہ کرتے، الا انفسهم مگر اپنے نفسوں کو، وما یضرونک اور نہیں وہ سب بگاڑ سکتے آپ کا کچھ بھی، آپ کا کچھ بھی وہ بگاڑ نہیں سکتے۔ وانزل اللہ اور اتاری اللہ نے، علیک آپ پر، الکتابہ کتاب، والحکمہ اور حکمت، وعلمک اور سکھایا ہے آپ کو، ما لم تکن تعلم جو نہیں آپ جانتے تھے، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اور ہے اللہ کا فضل آپ پر بہت بڑا۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم نہیں ہے کوئی خیر، فی کثیر اکثر میں، من نجواہم ان کی سرگوشیوں میں سے، جو چھپ کر وہ باتیں کرتے ہیں ان میں سے اکثر باتوں میں خیر نہیں ہوتی، الا سوائے اس سرگوشی کے یا وہ خفیہ میٹنگ پلاننگ جس میں کیا ہو، من امرا جو حکم دے، بصدقۃ صدقہ کرنے کا، او معروف یا اچھی بات کا حکم دے، او اصلاح یا صلح کرانے کے لیے، بین الناس لوگوں کے درمیان۔ ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ اور جو بندہ یہ کام کرے گا، کیا؟ صدقے کا حکم دے، اچھی بات کرے، اصلاح کرے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما تو ان قریب ہم اسے ایک بہت بڑا اجر عطا کریں گے۔ ومن یشاقق الرسول اور جو بندہ مخالفت کرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، من بعد اس کے بعد کہ ما تبین کہ جب واضح ہو جائے، لہو اس کے لیے، الہدا ہدایت، ویتبع اور وہ پیروی کرے، غیر سبیل المؤمنین مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راہ پر وہ چل پڑے، نولیہ ہم پھیر دیں گے اسے، ما تولا جدھر وہ پھرے گا، جہاں بھی وہ جانا چاہے ہم اسے پھر ڈھیلی اس کی لگام چھوڑ دیتے ہیں، اور جو جدھر جاتا ہے جائے، اور اس کا ٹھکانہ کیا ہے، وَنُصْلِهِ ہم داخل کریں گے اسے، جہنم میں، وَسَاءَتْ مَصِيرًا اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا۔ ابھی اس کی ہم تفسیر پڑھتے ہیں۔ اس رکوع کی جو پہلی آیت ہے اس میں پچھلا واقعہ، اسی واقعے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب کچھ نصیحت کی جا رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر آپ پر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو ان لوگوں نے تو بھرپور آپ کو اکسایا اور ابھارا تھا، اپنی باتوں میں اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا، اور پچھلے رکوع میں نے بتایا بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں فیصلہ کرنے والے تھے، حالانکہ حقیقت میں جو چور تھا تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا آپ کو، تو اسی پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے آپ پر، ورنہ تو ایک جماعت آپ کو جو ہے وہ پھسلا دیتی، یضلوک اور آپ کو وہ گمراہ کرتے، مگر وہ اپنی ان باتوں سے آپ کو تو کبھی گمراہ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ پر اللہ کی رحمت سے اللہ کا فضل و کرم ہے، اور اللہ رب العالمین نے آپ کی پوری حفاظت کرنی ہے۔ وہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں، یہ کام کر کے جن سے غلطی ہو گئی تھی پیچھے ان کو بھی سمجھایا گیا کہ اگر گناہ ہو گیا ہے، من یعمل سوءا یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ، تو اسے چاہیے کہ بخشش مانگے اللہ سے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ انہوں نے یہ نہیں کیا، باوجود اس کے اپنی غلطی ماننے کے انہوں نے الٹے عذر اور بہانے پیش کیے اور غلطی بھی کسی دوسرے پر ڈال دی۔
ٹھیک ہے نا. اور وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے. وَعَلَّمَكَ، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک احسان عظیم ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا اپنے پیغامات دنیا والوں تک پہنچانے کے لیے. اور ہم بھی اگر قرآن پڑھ رہے ہیں تو اس بات کو اپنے اوپر اللہ کا بہت بڑا انعام اور احسان سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چن لیا ہے قرآن پڑھنے کے لیے. اور اس گئے گزرے دور میں جہاں پر آج کسی انسان کے پاس ٹائم نہیں ہے، دنیا کمانے میں وہ مصروف ہے، اگر اللہ نے آپ کو قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے، اس کی تفسیر پڑھنے کے لیے چن لیا ہے نا، تو اس کو اپنے لیے غنیمت سمجھیں اور اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں استقامت دے اور اسی کام کو کرتے کرتے ہمیں موت آ جائے، قرآن پڑھتے پڑھتے، قرآن پڑھاتے پڑھاتے ہی موت آئے. ورنہ دنیا میں ہزاروں کام ہیں لیکن اس کام جیسا کوئی اور کام نہیں ہے. یہ اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے، سب سے بڑا فضل تو انبیاء پر، کہ اللہ رب العالمین انبیاء کو چن لیتے ہیں اپنے پیغام کے لیے، دنیا والوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے ان کو پیغمبر بنا لیتے ہیں. اور پھر جو بندہ بھی قیامت تک اس مشن کو فالو کرے گا، اس کے مطابق چلے گا، اس پر بھی اللہ کا انعام ہے اور فضل ہے. ٹھیک ہے نا. اس پر جتنا بھی ہم اللہ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے دین کے لیے چن لیا ہے. کئی لوگ آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، میرے پاس بھی، ہمارے جامعہ میں بھی کئی بچے آتے ہیں پڑھنے کے لیے، ہم دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کتنے دن رہتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس کو خود کو پتہ نہیں ہوتا. اور آن لائن بھی کئی آتے ہیں پڑھنے کے لیے، تفاسیر پڑھتے ہیں، کئی ناظرہ قرآن پڑھتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں. تو کئی آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کئی جن پر اللہ کا فضل اور انعام ہوتا ہے وہی استقامت کے ساتھ چلتے ہیں. ورنہ کوئی چند دن کے بعد، 2 دن کے بعد، 4 کے بعد وہ چلے گئے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ ہمارے اوپر اس فضل کو، اللہ نے اگر ہمیں چن لیا ہے تو اس کام میں اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے. یہ اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے. اور پھر کیا فرمایا؟ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے کتاب بھی نازل کی، حکمت بھی آپ پر نازل کی. وَعَلَّمَكَ، آپ کو وہ سکھایا، مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو آپ نہیں جانتے تھے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی آنے سے پہلے جو قرآن اللہ نے اتارا، جو پہلی قوموں کے واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، بتائے، وہ آپ پہلے نہیں جانتے تھے. اور یہ چیزیں کئی اور مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، جیسے سورۃ الشورى میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، ہم نے یہ وحی کی اپنی طرف سے، اپنے حکم سے. مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، یہ ہم نے وحی کی تو آپ کو پتہ چلا. اسی طرح سورۃ القصص میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ، آپ کو تو یہ توقع ہی نہیں تھی کہ آپ پر کتاب اتاری جائے گی. إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، یہ اللہ کی رحمت ہے، آپ کے رب کی رحمت ہے کہ آپ کے رب نے آپ پر قرآن نازل کیا اور اتارا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ نہیں تھا. اور آج ہمیں بھی ایسے ہے نا، ہمیں بھی جب ہم چھوٹے تھے بچپن میں، یا آپ نے اگر اب شروع کیا ہے تو پہلے کہاں خیال تھا کہ ہم بھی قرآن پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی چن لے گا. ٹھیک ہے نا. ہمیں بھی اس کام پر خوش ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے قرآن کو پڑھنے کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے چن لیا ہے اور ہمارا وقت اس عظیم کام کے لیے صرف ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. ہمارا پیسہ، ہمارا وقت، ہماری صلاحیتیں، ہماری ذہنی صلاحیتیں، ہماری جسمانی صلاحیتیں اگر قرآن سمجھنے کے لیے وقف ہو رہی ہیں، صرف ہو رہی ہیں، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یہ اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے. نبی کریم صلی اللہ، بلکہ قرآن کریم کی آیت ہے سورۃ الفاطر میں، ہم آگے جا کر پڑھیں گے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس بندے سے اچھا اور کون ہو سکتا ہے جو رب کا قرآن پڑھ کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، لوگوں کو قرآن کی طرف بلاتا ہے. اب آگے اگلی آیت میں ایک اہم ترین کام جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے. فرمایا کہ اکثر جو سرگوشیاں ہیں نا، ان کی سرگوشی کہتے ہیں چھپ کر بات کرنا، کان میں بات کرنا، یعنی کسی تیسرے کو پتہ نہ چلے. یہ کان میں ہو سکتی ہے یا پھر راتوں کو چھپ کر بند کمروں میں خفیہ میٹنگ جسے کہتے ہیں، خفیہ مجلس. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی اکثر جو سرگوشیاں ہیں، خفیہ مجلسیں ہیں، ان میں خیر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. الا، مگر، سوائے ان خفیہ مجلسوں، میٹنگوں کے جن میں یہ 3 کام ہوں.
پہلا کام کیا؟ امر بالصدقہ، جس میں صدقے کا حکم دیا جائے. یعنی کوئی بندہ غریب ہے، مفلس ہے، اس کو ضرورت ہے، آپ کسی بندے سے کہیں، مالدار سے، کہ میں اس فلاں بندے کو جانتا ہوں، وہ بیچارہ غریب ہے، مفلس ہے، آپ اس پر صدقہ کر دیں. آپ یہ بات اس کو چھپ کر بتائیں، اور صدقہ بھی چھپ کر کریں. آپ نے کسی کو دینا ہے نا کچھ، تو سب کے سامنے نہ دیں، چھپا کر دیں. ٹھیک ہے نا؟ آج کیا ہے یہ کام جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چھپ کر کرنا ہے، صدقے کا حکم دیں تو چھپ کر، صدقہ دیں تو چھپ کر، وہ کام اعلانیہ ہو رہے ہیں. آج کتنے ایسی چیزیں تھوڑا سا خرچ کریں گے اور اس کی تصویریں، پتہ نہیں کتنی تصویریں کھینچی جا رہی ہوتی ہیں، اور پھر ان کو فیس بک پر، سوشل میڈیا پر اڑایا جا رہا ہوتا ہے. وہ بیچارے لینے والے تو شرم کے مارے زمین میں وہ دب جانا چاہتے ہیں، اور دینے والے اپنے جو ہے نا وہ بنا رہے ہوتے ہیں. جس رب کے لیے کیا ہے اس کو تو پتہ ہے نا، اس کو پتہ ہے تم نے کیا دیا ہے، کتنا دیا، اور وہ رب دل بھی جانتا ہے کہ کس وجہ سے تم نے اس تصویر کے لیے دیا تھا، لوگوں کو دکھانے کے لیے دیا تھا، لوگوں میں اپنی شہرت کے لیے دیا تھا. ایسے بندے کو تو کچھ ملنا ہی نہیں ہے. جو انسان یہ چاہتا ہے کہ میری شہرت ہو، پتہ چلے میں کتنا سخی ہوں، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو قیامت کے دن، حدیث نہیں پڑھی، میں نے سنائی بھی ہوگی شاید سبق میں، حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن سب سے پہلے، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، جہنم میں 3 قسم کے لوگ جائیں گے. ایک مجاہد جس نے جہاد اس وجہ سے کیا کہ لوگ مجھے بہادر کہیں. دوسرا سخی جس نے سخاوت اس نیت سے کی کہ لوگ مجھے سخی کہیں، میرے اشتہار چھپیں، میری جو ہے معاشرے کے اندر نام بنے. اور تیسرا قرآن کا قاری جس نے قرآن اس وجہ سے پڑھا، تبلیغ اس وجہ سے کی، لوگ اسے قاری کہیں. نیت اس کی دنیا کو راضی کرنا تھا، دکھلاوا تھا، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالیں گے. اللہ ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرمائے. تو صدقہ کریں، عظیم ترین عمل ہے، دکھا کر نہ کریں، چھپا کر کریں. ہاں کبھی بات نیت کی ہے، کبھی آپ نے صدقہ کیا آپ اپنے بچوں کے سامنے، اپنے شاگردوں کے سامنے، تاکہ وہ بھی دیکھ کر صدقہ کریں. ٹھیک ہے نا؟ آپ کی نیت یہ ہے، آپ نے اپنے بچے کے ہاتھ میں پیسے دیے کہ بھئی یہ دے دو، فلاں کو دے دو، تاکہ کل کو اس کی بھی عادت بنے گی دینے کی. اگر نیت درست ہے پھر ٹھیک ہے. اور یہ بات بالکل بہت ہی زیادہ شدید ترین قابل مذمت ہے کہ جن کو دیا جا رہا ہوتا ہے، کئی ویلفیئرز والے جو ہے نا، کئی اس طرح کی سوسائٹیاں ہیں، وہ کیا کرتے ہیں دکھانے کے لیے، پیچھے ان کے فلیکس لگے ہوتے ہیں، باقاعدہ پروگرام، اس میں بلا کر ایک آٹے کا تھیلا، شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہوتا ہے، 3-4 بندے کھڑے، ایک بیچارے غریب کو بلا کر اس کی غربت کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے، اور ایک آٹے کا تھیلا دے رہے ہوتے ہیں، 10 بندے تصویریں منوا رہے ہوتے ہیں. کیا اوقات رہ گئی؟ کچھ خدا کا خوف کریں، غریب کی غربت کا اتنا مذاق نہ اڑائیں. وہ اس جگہ پر اگر ہم ہوتے، ذرا اپنے آپ سے بھی ذرا یہ کریں نا، ذہن میں رکھیں، کبھی ہم کچھ لے رہے ہوں کسی سے اور ہماری تصویر بنائی جا رہی ہو بھیک مانگنے کی، تو تصویر میں تو ہر قسم کا رخ ہے نا، یہ اس کو خود دیا جا رہا ہے، یہ مانگ رہا ہے. تو اس لیے ایسے لوگ بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، اور اچھے لوگ بھی موجود ہیں. اللہ رب العالمین ان کے مال میں، عزت میں، آبرو میں برکتیں عطا فرمائے. میرے پاس پڑھنے والے بھی ایک شاگرد ہیں، انہوں نے پیسے بھیجے، اور نام اس طرح دینا چاہیے، پیسے بھیجے کہ جس کو آپ کی مرضی، جو بھی آپ مستحق سمجھیں، کسی طالب علم کو، کسی غریب مستحق کو آپ دے دیں. ٹھیک ہے. اور میں نے ان کے پیسے، میں نے بھی ایسے کیا، طالب علم میں نے دیکھے جو ہمارے جامعہ میں مستحق تھے، غریب تھے، اور میں نے قاری صاحب سے کہا کہ آپ وہ بچے مجھے بتائیں جن کے والدین نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو ان کو میں نے علیحدہ بلا کر دے دیے. ٹھیک ہے. تو اس طرح کے لوگ بھی موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا بنائے اور نیکیاں کرنے والا بنا دے، اور اس طرح کے لوگوں کی مذمت کرنی چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے. اگلی بات آ گئی، جو بندے ایسے کرتے ہیں، امر بالمعروف، نیکی کا حکم دیں ان کو کہیں بھی آپ نے صدقہ اللہ کے لیے کرنا ہے یا میڈیا پر اپنی شہرت کرنے کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے کرنا ہے تو تصویروں کی کیا ضرورت ہے؟ غریب کی غربت کا مذاق اڑاتے ہو، کچھ تو اللہ کا خیال کرو. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کبھی
وہ جو اس طرح کے ویلفیئر والے یا کوئی ہوتے ہیں نا، انہوں نے پیچھے دکھانا ہوتا ہے. بھئی آپ نے دکھانا ہے، اگر کسی اور جگہ سے آپ کو پیسے آئیں، آپ ان غریبوں کی تصویر تو نہ بنائیں نا. آپ نے کوئی اشیاء خریدی ان کی بنا لیں، ٹھیک ہے نا، وہ آگے دینی ہے. اور یہ صدقے کا جو معاملہ ہے تو اللہ کے سپرد ہے نا. آپ نے جس کو دی ہے وہ آگے خیانت کرے گا، اللہ کے ہاں وہ مجرم ہے، پکڑا جائے گا. آپ کو تو پورا ثواب ملے گا نا. اور دوسرا یہی ہے صدق او بالمعروف، اچھی بات کا حکم دینا ہے، وہ بھی چھپ کر دیں. کسی کی سر عام جو ہے اس کو نیکی کا حکم دیں گے نا، وہ اپنی توہین سمجھے گا، ٹھیک ہے نا. آپ نے کسی بچے کو آپ نے نصیحت کرنی، بچے تو نماز نہیں پڑھتا، نماز پڑھا کر، سب کے سامنے کریں گے نا، وہ تو سزا بن جائے گی، اس کی ڈانٹ ہوگی، ٹھیک ہے نا. سب کے سامنے نہیں. ہاں ایک اعلانیہ جو ہے واعظ و نصیحت ہو رہی ہے، جس طرح دروس ہوتے ہیں، خطبات جمعہ ہوتے ہیں، اس میں تو سب کی اصلاح ہوتی ہے نا، وہ کسی کا نام نہیں لیا جا رہا ہوتا. جس طرح ابھی میں نے کہا کہ یہ کئی لوگ کر رہے ہوتے ہیں، میں نے کسی ویلفیئر کا نام نہیں لیا، میں نے کسی کمپنی کا یا کسی ادارے کا نام نہیں لیا، مطلق بات کی ہے. کیونکہ یہ چیزیں ہمارے میڈیا پر موجود ہیں، کئی ہزاروں لاکھوں تصویریں مل جائیں گی آپ کو گوگل پر، فیس بک پر، ٹھیک ہے نا، لوگوں نے ڈالی ہوتی ہیں. کسی کا نام نہیں لیا. یہ ہے ایک معاشرے کی برائی وہ سامنے لانا کہ اس طرح ہو رہا ہے، ہم نے اس برائی کا حصہ نہیں بننا. اگر ہمارے جاننے والا کوئی اس طرح کر رہا ہو، ان کو روکنا ہے. اسی طرح کوئی بھی گناہ کا کام ہے اس کو روکنا ہے تو اس کو علیحدگی میں سمجھائیں، پیار سے بتائیں. کسی کو نیکی کا حکم دینا ہے، اس کو بھی علیحدگی میں خفیہ طور پر اس کو بتائیں، سمجھائیں، اس کو نصیحت کریں. او اصلاح بین الناس، تیسری خفیہ میٹنگ وہ ہے کہ دو بندوں کے درمیان جھگڑا ہے، لڑائی ہے، آپ نے ان کے درمیان صلح کرانی ہے، تو آپ ایک سے علیحدہ ملیں، اس سے پوچھیں اس کا معافی ضمیر کہ وہ دوسرے کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے. پھر اس کی سن کر دوسرے کے پاس جائیں، اس کی سنیں، ٹھیک ہے نا. اور ان دونوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے آپ جتنی کوشش کر سکتے ہیں کریں. یہ خفیہ میٹنگ. اور آج کیا ہو رہا ہوتا ہے معاشرے میں؟ خفیہ میٹنگ ہوتی ہیں دوسروں کو لڑانے کے لیے، دوسروں کے درمیان نفرت ڈالنے کے لیے. ایسے لوگ بھی معاشرے میں موجود ہیں، ان کو کہتے ہیں زہریلے منافق، کہ ایک سے بات سنی، دو چار اپنی طرف سے ملائیں، شامل کی، دوسرے کو جا کر بتا دیں وہ تیرے بارے میں یوں کہہ رہا تھا، تاکہ اس کی ذہن میں نفرت آئے. غیبتیں کرنے والے، ٹھیک ہے نا. جبکہ اسلام نے کیا کہا ہے کہ اصلاح بین الناس، دو بھائی لڑ پڑیں ان کے درمیان صلح کرو. اور یہ اتنا بڑا عمل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ میں تمہیں خبر دوں کہ نماز سے، روزے سے، صدقے سے زیادہ فضیلت والا عمل، اور یہ نماز، روزہ، صدقہ، نفلی نماز، نفلی روزہ اور نفلی صدقہ، اس سے زیادہ فضیلت والا عمل. صحابہ نے فرمایا ہاں کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا اصلاح ذات البین، آپس کے جو اختلافات ہیں ان میں صلح کرانا اور اصلاح کرانا. یہ نفلی روزہ رکھنے سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے، نفلی صدقہ کرنے سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے، اور نفل نماز پڑھنے سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے کیا؟ دو بھائی لڑے ہوئے ہیں ان میں صلح کرا دینا. اور ایک اور حدیث میں ہے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے اگر کوئی انسان کوئی ایسی خلاف واقعہ بات کر دیتا ہے نا، لیس الکذاب، وہ جھوٹا نہیں ہے. ایک بندے نے بات کی دوسرے کے بارے میں، اب وہ جس سے ناراض ہے اس کو جا کر بات بتاتا ہے، تو اپنی طرف سے وہ کہہ دیتا ہے بھئی وہ تیرے بارے میں اچھی رائے رکھتا ہے، یا جو بات اس نے کی ہے اس کا مفہوم یہ نہیں ہے، یہ مفہوم ہے اس کا. آپ اس کے بارے میں دل میں جو ہے وہ نفرت نہ رکھیں، اس سے غصے نہ ہوں. یعنی دو بندوں کے درمیان صلح کرانے کی غرض سے اگر کوئی بندہ وہ خلاف واقعہ بات بھی کہہ دیتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جھوٹا نہیں ہے، اس کو اجازت ہے، وہ اس طرح کر سکتا ہے تاکہ دو بھائیوں کے درمیان صلح ہو جائے. اور اسی طرح خاوند بیوی کے درمیان اگر لڑائی ہے، جھگڑا ہے، شیطان نے نفرت ڈال دی ہے، ان کے درمیان صلح کرانے کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی جھوٹ کا سہارا لیتا ہے تاکہ ان کا آپس میں گھر بس جائے اور ان کی لڑائی ختم ہو جائے، تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جھوٹا نہیں ہے. حالانکہ جھوٹ اکبر الکبائر ہے، لیکن آپس کا جو اختلاف ہے ہی الحالقہ، ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپس کا اختلاف ہلاک کر دینے والا ہے، اور ایک حدیث میں ہے کہ یہ تو موڑ دینے والی چیز ہے آپس کا اختلاف. اور فرمایا کہ یہ کیا موڑ دیتا ہے؟ دین کو موڑ کر رکھ دیتا ہے. آپس کے اختلاف کی وجہ سے پھر دین کا جو ہے وہ ستیہ ناش ہو جاتا ہے.
اس لیے آپس میں صلح کہیں پر یہ تو ممکن ہے نا کہ اختلاف ہونا ہے، جہاں رہنا ہے وہاں پر غلطیاں کوتاہیاں کسی نہ کسی سے ہو جانی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے ان غلطیوں کو معاف کرتے جائیں اور اصلاح کراتے جائیں۔ اور یہاں یہ دیکھیں پیچھے ہم تھوڑا سا جو پڑھتے آ رہے ہیں وہ کیا پڑھ کے آ رہے ہیں؟ بنیادی معاشرے کا ڈھانچہ بنایا جا رہا ہے، یتیموں کے حقوق، بیویوں کے حقوق، ٹھیک ہے نا، آپس میں صلح، والدین کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، ساری چیزیں۔ رب کیا ہے کہ چھپ چھپ کر باتیں نہیں کرنی تم نے، صرف یہ 3 کام ہیں، یہ چھپ کر کیے جا سکتے ہیں۔ چھپ کر بات کرنی ہے تو صدقے کا حکم دو، چھپ کر بات کرنی ہے تو کیا کرو؟ نیکی کی بات کرو۔ گناہ سے کسی کو روکنا ہے، کسی کو آپ نے دیکھا وہ کسی غلط کام میں ملوث ہے، گناہ کر رہا ہے، اس کو اب چھپ کر سمجھانا ہے تم نے۔ یا 2 بھائی لڑے ہوئے ہیں تو چھپ کر تم نے جو میٹنگ مجلس کی ہے ان کی صلح کرانے کے لیے، تو یہ ٹھیک ہے، ورنہ تمہاری خفیہ مجلسیں اچھی نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ جو دیکھتا ہے نا کہ یہ خفیہ میٹنگ ہو رہی ہے وہ کہتا ہے میرے خلاف نہ ہو رہی ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ 3 بندے بیٹھے ہیں نا ایک مجلس میں، وہ ایک کو چھوڑ کر 2 آپس میں کان میں بات نہ کریں، کیونکہ تیسرے کے دل میں شیطان ڈالے گا تیرے خلاف بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے یہ کیا چیز ہے؟ یہ بنیادیات بتائی جا رہی ہیں کہ آپس کے اندر دل مسلمانوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں۔ یہ کیا دل کا مسئلہ ہے نا؟ 1 2 3 بندے بیٹھے ہیں، 2 نے ایک کو چھوڑ دیا اور کان میں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرنے شروع کر دیں، تیسرا کیا سمجھے گا؟ حالانکہ چاہے اس کے خلاف بات نہیں بھی، پھر بھی کیا شریعت نے تعلیم دی ہے کہ پھر کان میں بات نہ کریں۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اس سے کوئی بات تم نے چھپا کر بھی کرنی ہے تو الگ سے کریں، ٹھیک ہے نا۔ اور خفیہ مجلسیں یہ 3 کام ہونے چاہیے، باقی ساری باتیں مسلمان کی، ایک مومن کی، سب کے سامنے اعلانیہ ہونی چاہیے۔ او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ، جو بندہ یہ کام کرے گا اللہ کی رضا کے لیے، کیا؟ دوسرے کو صدقے کا حکم دے، تلقین کرے یا نیکی کا حکم دے، گناہوں سے روکنے کے لیے کسی کو خفیہ جا کر نصیحت کرے، یا 2 بھائی لڑے ہوئے ہیں ان کی صلح کرانے کے لیے جو مجلسیں کرے، خفیہ باتیں کرے اللہ کی رضا کے لیے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، اللہ اس کو اجر عظیم عطا کریں گے۔ اور میں نے حدیث سنائی نا، نفلی نماز، روزہ، صدقے، اس سے بھی افضل عمل۔ اور آگے اگلی آیت میں، پچھلی آیت میں تھا اصلاح کرنے والوں کا اجر، جو آپس میں مل جل کر رہتے ہیں، اور یہاں ہے جو انسان لڑائیاں فساد ڈالیں، ٹھیک ہے نا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ، جو بندہ خلاف کرے، شک کہتے ہیں اصل پھٹ جانے کو، جدا ہونے کو، جو بندہ جدائی ڈالے۔ شک جب آتا ہے نا، شک اسی سے ہے نا، شک جب آ جاتا ہے پھر شک کی وجہ سے شاق جدائی ڈال دی جاتی ہے۔ جو انسان شک کی بنیاد پر جدائی ڈالے، الرسول، رسول کے حکم میں، بعد اس کے ما تبین، واضح ہو گئی ہدایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ کی رائے، آپ کا حکم اور ہے، یہ لوگوں کے درمیان اب اس حکم میں شک ڈالتا ہے، اپنی رائے الگ سے قائم کرتا ہے، اپنی جماعت بنا لیتا ہے، تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ مومنوں کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کرتا ہے۔ مومنوں کے راستے سے مراد کن لوگوں کا راستہ ہے؟ اس وقت جب یہ آیتیں اتری مومن کون تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راہ اختیار کرتا ہے تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ نولیہ ما تولی، پھر جس راستے پر بھی چلتا ہے چلے، ہم جانے دیتے ہیں اس کو، ونصلیہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساعت مصیرہ، بہت برا ٹھکانہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ آیت جو ہے رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ کیا کہا اللہ نے؟ رسول اللہ اور ہدا آ جائے، من بعد ما تبین لہم الہدا، کہ اس کے پاس ما تبین، واضح ہو جائے ہدایت۔ رسول اللہ کا ہدایت سے مراد یہاں کیا ہے؟ قرآن اور حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو راستہ ہے وہ واضح ہو گیا، واضح فرمان آ گیا، اس کے بعد اب وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی مرضی، اپنی منمانی، اپنی قوم، اپنا قبیلہ یا اپنا مولوی اور اپنا امام، اپنا پیر، اپنا مرشد، رہبر،
جون سا بھی لے کے آئے. آج کئی لوگوں نے دھڑے اور جماعتیں امت مسلمہ میں اسی وجہ سے ہیں نا. اختلاف ختم ہی تب ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے آ جانے پر سر تسلیم خم کر لیں. یہ نہ کہیں فلاں امام کا فتویٰ کیا ہے, ٹھیک ہے نا, فلاں کی رائے کیا ہے. اور کئی لوگوں نے یہ کہتے ہوئے سنا گیا ان لوگوں کو, ٹھیک ہے حدیث تو ہے قرآن کی ہے, لیکن میرا جو ہے نا ایک پرسنل میری رائے یہ ہے, میری سوچ یہ ہے, میرا ذہن یہ ہے. اس چیز نے بڑا نقصان دیا ہے دین کو. کہتے ہیں نا آزادی اظہار رائے, وہ ٹھیک ہے دنیا کے معاملے میں ہر بندے کو اظہار رائے کی آزادی ہے, لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے, آپ کا حکم آ جائے, پھر کس چیز کا اظہار کرنا ہے. مومن مسلمان تو وہ ہے جو اپنی مرضی کو رسول اللہ کی مرضی کے تابع کر دے. میری پسند, میری سوچ, میری رائے جو بھی ہو, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند آ جائے, رسول اللہ کا حکم آ جائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے, تو اس وقت ایک کلمہ پڑھنے والے کو کیا چاہیے؟ اپنی پسند پھر چھوڑ دے, پھر اپنی برادری کی پسند, اپنے باپ کی پسند, اپنے بڑوں کا طریقہ, رسم و رواج, سب چیزوں کو سائڈ پر رکھ دے, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے. آج ہم بھی دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں. کہیں ایسے تو نہیں کہ ہدایت آنے کے بعد, قرآن کی آیت آنے کے بعد, اللہ کا حکم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آنے کے بعد کہیں ہم اپنی منمانیاں تو نہیں کرتے, اپنی مرضیاں تو نہیں کرتے. یہ شیطان ذہن میں ڈالتا ہے خیالات کہ اگر اس حدیث پر عمل کر لیا تو پھر دنیا کا نقصان ہو جائے گا, پھر یہ ہوگا, پھر لوگ کیا کہیں گے. ان چیزوں کو نہیں دیکھنا. پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں, مومن وہ ہیں جب اللہ اور اس کے رسول کا فرمان آتا ہے تو پھر سمعنا واطعنا, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا, ہم اطاعت کریں گے. وہ اپنے رسم و رواج, اپنی برادری کی مجبوریاں, حالات کی مجبوریاں, معاشرہ, لوگ, وہ یہ نہیں دیکھتے. وہ کیا کرتے ہیں؟ بس سمعنا واطعنا کہتے ہیں, سن لیا, ہم مان لیں گے. اور جو مخالفت کرے, اختلاف ڈالے, اور یہاں یہ بھی اختلاف ڈال کر غلط راستے پر چل پڑے, اور اپنے ساتھ دوسرے بھی اس کے ساتھ پھر لگ پڑتے ہیں, کیونکہ ہر انسان کا ایک حلقہ احباب ہوتا ہے, اور نہیں تو اس کا گھر بار تو ہے نا, اس کی وجہ سے جو دوسرے اس کے ساتھ چلیں گے وہ بھی اسی کے ساتھ. تو اس لیے ہمیں چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین, آپ کی سنت, آپ کی احادیث, ان کو پڑھیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین سے دعا, اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی اور اس کا جو مفہوم, اس سے مراد آگے ہے نا غیر سبیل المؤمنین, مومنوں کا راستہ, اس سے مراد کیا ہے؟ صحابہ کرام. رسول اللہ کے فرامین کو جیسے صحابہ کرام نے سمجھا, جیسے انہوں نے مانا, ویسے ماننا ہے, ویسے عمل کرنا ہے, اور انہی کے راستے پر چلنا ہے. اللہ تعالی ہمیں ان جیسا بنا دیں, ان جیسا عمل کرنے کی توفیق دیں, اور اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھیں دین پر, اسلام پر, اور جب اللہ ہمیں موت دیں تو ایمان والی, اسلام والی موت عطا فرمائیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.